7 روز کے بعد خدا اسے حالت خواب میں اس کے سوال کا جواب عطا کر دے گا. تو 7 روز تک 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو الرازیہ اور الرزیہ، کل ان دونوں کے اعتبار سے کچھ جملے بیان کیے تھے. آئیے پہلے فرق واضح کر دیں. دونوں میں اگر گرامر کے لحاظ سے دیکھیے تو فرق ہے. الرازیہ ہے، اس میں فاعل کا صیغہ مؤنث واحد، ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو. الرازیہ ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو. اور جب الرزیہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ بھی یہی کہ ایک ایسی خاتون، ایک ایسی مؤنث شخصیت کہ جو راضی کرنے والی ہو. پھر فرق دونوں میں کیا ہے؟ فرق یہ کہ یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، وہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جب اس میں فاعل استعمال کیا جاتا ہے تو جب تک فعل رہتا ہے تب تک فاعل رہتا ہے. فعل ختم ہوا، فاعل کا عنوان ختم ہو گیا، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک؟ جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک آپ جالس کہلائیں گے، اور جب آپ بیٹھے نہ رہیں گے، کھڑے ہو جائیں گے تو آپ جالس نہ رہیں گے. جالس ہونا اور ہے، جلیس ہونا اور ہے. آپ جلیس نہیں ہیں، آپ جالس ہیں. پھر غور کیجئے گا کہ آپ پر اس میں فاعل کا اطلاق ہو رہا ہے. آپ بیٹھے ہوئے، آپ سامع ہیں، سن رہے ہیں. جب تک سنتے رہیں گے، سامع رہیں گے، آپ سمیع کب ہوں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جب تک آپ مدد کریں گے آپ ناصر ہوں گے، مدد نہ کریں گے تو ناصر نہ رہیں گے. ناصر ہونا اور ہے، نصیر ہونا اور ہے. شاہد ہونا اور ہے، شہید ہونا اور ہے. عادل ہونا اور ہے، عدیل ہونا اور ہے. تو الفاظ کے لحاظ کو پہچانیے گا. اب آئیے لفظ عاقل سے عقیل، شاہد سے شہید، سامع سے سمیع، جالس سے جلیس. فرق کیا ہوتا ہے؟ فرق صفت مشبہ میں اور اس میں فاعل میں یہ ہے کہ صفت مشبہ ہمیشہ کے لیے ہے، یعنی جب بھی وہ شخص، وہ ذات رہے گی، وہ صفت اس کے ساتھ رہے گی، چاہے وہ عمل کر رہی ہو یا عمل نہ کر رہی ہو. اب اس کو میں آسان کر لیتا ہوں. جب کوئی شخصیت راضی کر رہی ہو تو راضیہ ہوگی، اور اگر کوئی شخصیت راضی نہ کر رہی ہو، ماں کے پیٹ میں بھی ہو تب بھی اگر ہو رضیہ، تو اسے صفت مشبہ کے نام سے یاد کیا جائے گا. یعنی جہاں فعل کے ساتھ محدود نہیں ہے اسے صفت مشبہ کہتے ہیں. سیدہ راضیہ بھی ہیں اور رضیہ بھی ہیں، عمل سے بھی راضی کرتی رہی ہیں، اور ذات خود سراپا ایسی ہے کہ خدا ان کو دیکھتا ہے تو راضی ہو جاتا ہے. الرازیہ الرزیہ. تو ان دونوں کے فرق بیان کے ساتھ ساتھ ایک سوال آج ہماری کل کی مجلس سے متعلق پوچھا گیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور سوال یہ پوچھا گیا کہ جو آپ نے بیان کیا تھا کہ 2 سورے ملا کے ایک سورہ ہے، تو قبلہ قرآن مجید میں 4 سورے ایسے، صرف 2 نہیں، کہ جو ملا کے پڑھے جاتے ہیں، اور 4 سورے ایسے ہیں کہ جو پڑھے ہی نہیں جا سکتے. یہ 4 الگ، وہ 4 الگ. اور کچھ سورے ایسے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے نماز کی ہیئت تبدیل ہو جانے کی وجہ سے نماز باطل ہو سکتی. مثال آخری والے جملے کی، اگر آپ صبح کی نماز میں سورہ بقرہ شروع کر دیجئے تو سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں.
سورہ بقرہ ختم ہوتے ہوتے نماز کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے تو کوئی ایسا سورہ نماز کی حالت میں پڑھنا کہ جس سے نماز کی وضعی شکل متاثر ہو جائے، شرعاً جائز نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ یہ واجب نماز کے مسئلے بیان ہو رہے ہیں۔ اب 4 سورے ایسے کہ جنہیں اگر آپ نماز میں جان بوجھ کے پڑھیں تو نماز باطل ہے۔ یہ 4 سورے کون سے؟ جن میں سجدے واجب ہونے والی آیات موجود ہیں، اگر پڑھے تو نماز باطل۔ کیوں؟ پڑھیں گے تو سجدہ واجب ہو جائے گا، جب سجدہ واجب ہوگا تو سجدہ بڑھ جائے گا۔ اللہ اکبر! سوچئے آپ کی نماز ہے، سجدہ بڑھ گیا تو نماز باطل، نماز مصطفیٰ ہے۔ ذکر بڑھ گیا تو نماز قابل۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ 4 سورے جن میں سجدے واجب ہونے کی آیات موجود ہیں، ان کو حالت نماز میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھیں کیوں نہیں ہے؟ وجہ سامنے آ گئی۔ اب وہ 4 سورے کہ جن کو ملا کے پڑھا جاتا ہے، ان میں سے ایک تو کل سن لیا آپ نے، سورہ علم نشرہ سے پہلے سورہ الضحیٰ، اور سورہ فیل کے بعد سورہ الإلاف یا سورہ قریش، یہ دونوں ملا کے پڑھے جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں کہ ان کے مضامین آپس میں اتنے مربوط ہیں کہ یہ 2 سورے ایک ساتھ اگر نہ پڑھے جائیں تو مضمون مکمل نہیں ہوگا۔ میں سوچتا ہوں یہ تو ٹھیک ہے، علت کچھ اور بھی ہے۔ علت یہ ہے کہ نماز ایسی عبادت ہے جو توقیفی بھی ہے اور توفیقی بھی ہے، حکم خدا پر موقوف بھی ہے اور خدا کی رہنمائی سے ہوتی بھی ہے۔ تو جیسے الحمد کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایسے ہی سمجھیے معصوم کے فرمان کے مطابق جب یہ 2 سورے نہ ملا کے پڑھے جائیں تو یہ نماز میں ذکر خدا کو کافی نہیں کر پاتے۔ اس لیے ایک ذمہ داری ہے کہ جب کبھی سورے پڑھیے تو یاد رکھیے سورہ فیل کے بعد سورہ لإلاف قریش پڑھنا ہوگا، سورہ الضحیٰ کے بعد آپ کو سورہ الانشراح پڑھنا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں سب پڑھیے مگر درود آل محمد کے بغیر مت پڑھیے۔ اور میں سوچتا ہوں جب بھی کبھی قرآن کی تلاوت کریں نماز کی حالت میں تو توجہ تو رکھیے گا، خدا کرے آپ کو سب کو زبانی یاد ہو جائے سورہ والضحیٰ۔ جب نماز میں پڑھیں سورہ انشراح سے پہلے تو آپ خدا سے بات کر رہے ہوں، ذہن میں مصطفیٰ موجود ہوں۔ جب آپ بار بار کہیں گے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ تو آپ کی زبان پر آیت خدا ہوگی اور ذہن میں تصور حبیب خدا ہوگا۔ اللہ اکبر! ہو سکتا ہے اس مشکل مسئلے کو آسان کر دوں، آپ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے صراط الذین، خالی ذہن پڑھتے ہیں کچھ رکھ کے پڑھتے ہیں، کس کے راستے پہ چلا دے؟ بیگم کے راستے پہ منع کر دیا، بچوں کے راستے پہ، کس کے راستے پہ؟ سسرال کے راستے پہ نہیں، کس کے راستے پہ چلا دے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پر جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ اب نعمتیں جن پہ نازل کی ہیں انہیں معصوم کہا جاتا ہے، کبھی مصطفیٰ کہیے، کبھی مرتضیٰ کہیے، کبھی سیدہ کہیے، کبھی جنت کے جوانوں کے سردار کہیے، کبھی ائمہ طاہرین اہل بیت۔ آگے تصور حالت نماز میں، اور جب آپ سلام پڑھیں گے السلام علیکم ایھا النبی
ترجمہ کیجئے، سلام ہو آپ پر اے نبی۔ ابھی نماز ختم نہیں ہوئی ہے، آپ کی نماز ختم ہو نہیں سکتی جب تک کہ مصطفیٰ سے ہم کلام نہ ہو جائے۔ السلام علیکم ایھا النبی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ سلام ہو ہم پر، علینا۔ تو کیا حالت نماز میں آپ اپنے اوپر سلام بھیجتے؟ یہ تو منع کر دیا۔ پھر کس پہ بھیجتے؟ السلام علینا سے مراد کیا ہے؟ السلام علینا سے مراد آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اور اگر میری بات سمجھ میں نہ آئے تو زیارت آل یاسین پڑھیے گا۔ زیارت آل یاسین کی ابتدا سے پہلے کچھ دو جملے لکھے گئے ہیں، اس میں لکھا ہے السلام علینا۔ جب پڑھیے تو اس سے مراد نحن آل محمد، ہم آل محمد کی عظمات مراد ہیں۔ نبی کے بعد سلام کس پر ہے؟ آل نبی پر۔ ہم بیچ میں کہاں سے آ گئے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ پھر اللہ کے نیک بندوں پہ سلام ہو۔ وہ نیک بندے کون ہیں؟ السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ۔ آل محمد کے بعد حضرت عباس پہ سلام۔ بات سے بات کہاں تک نکل آئی؟ سوال یہ تھا کہ یہ سورہ اکیلا کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ حکم معصوم ہے، پوری نماز حکم معصوم کے تحت پڑھی جاتی ہے، اور ان دونوں صورتوں کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مربوط ہیں کہ گفتگو مکمل نہیں ہوئی ہے۔ حالانکہ سورہ فلق اور سورہ ناس ایک ساتھ نازل ہوئے، مگر دونوں کے مضمون الگ الگ ہیں۔ ان دونوں صورتوں کا مضمون ایک پورے پیغام کی شکل میں ہے۔ میں لے جا صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ اور چونکہ میں نے 2 دن تو آپ کی خدمت میں اس سورے کے عنوان سے کچھ پڑھنے کے خاص فضائل بیان کی، ایک جملہ سن لیجئے۔ اگر کوئی انسان چاہتا ہو کسی بات کے بارے میں آگہی حاصل کرنا کہ اسے اس کے بارے میں خاص کوئی پریشانی ہو، مشکل ہو، اسے آگہی مل جائے، تو 7 روز تک 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کریں۔ 7 روز تک روزانہ 21 مرتبہ سورہ والضحیٰ کی تلاوت کرے۔ 7 روز کے بعد خدا اسے حالت خواب میں اس کے سوال کا جواب عطا کر دے گا۔ جس کا جو سوال ہو، پریشانی ہو، بجائے ادھر ادھر جانے کے بہت سارے بیٹھے ہیں آپ کا رزق کھولنے والے۔ اللہ اکبر۔ آپ کیا کھولیں گے وہ تو اپنا کھول رہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔